ہے اور عمران خان کا جو سٹانس رہا ہے اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کو پاکستان کی عوام نے 8 فروری 2024 کو انڈورس کیا اور لینڈ سلائیڈ وکٹری دی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جیل میں بیٹھے شخص نے ایک آمرانہ نظام کو شکست دی۔ اس کے بعد فارم 47 کا الیکشن فراڈ ہوا جس میں الیکشن کمیشن بنفسہ نویس ملوث رہا اور اس کو آئینی کور قاضی فائز عیسیٰ نے دیا۔ اس کو پٹیشنوں کو جان بوجھ کے لگنے نہیں دیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کا صرف مقصد 2 مقاصد ہیں: عمران خان صاحب کے کیس اور الیکشن فراڈ کا نہ کھلنا۔ اس کے علاوہ 26ویں ترمیم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس طرح سے جونیئر ججز کو لا کے اسلام آباد کے پرماننٹ سینئر ججز کے اوپر بٹھایا گیا ہے، اس پہ بہت اعتراض ہے اور اس کی داد رسی کے لیے عمران خان صاحب نے آج یہ ہدایات جاری کی ہیں لیگل کمیٹی کو کہ وہ اس پہ ڈیلیبریشنز کر کے ان تمام معاملات کے اوپر اپنی پٹیشنز فائل کریں گے۔ عمران خان صاحب کے کیس جو ہیومن رائٹ وائلیشن سے متعلق ہیں ان پہ علی ریاض بھٹو صاحب آپ کو اور عدالتی معاملات پہ بریف کریں گے، اور عمران خان صاحب نے سیاسی محاذ پہ آج یہ دہرایا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے اور ان کے الائز کے مفاد اور پاکستان کا مفاد آپس میں ٹکراؤ رکھتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، وہاں پہ ان لوگوں کو نقصان ہوگا۔ یہ لوگ جو کہ اپنے پیسے اپنے ڈالرز ملک سے باہر رکھتے ہیں اور ملک میں صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں، اور جو موروثیت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کا مقصد عوام کی بھلائی نہیں ہے، اس کا مقصد صرف پاکستان کی تباہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اپنے خطوط میں جن نکات کا ذکر کیا ہے ان مندرجات پہ غور کر کے ہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی جمود، دہشت گردی، بڑھتی ہوئی دہشت گردی، آزاد عدلیہ کی ایبسنس اور آزاد میڈیا کے اوپر پابندیاں، یہ تمام جمہوریت کی نفی ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کو، رول آف لا کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اداروں کو پی ٹی آئی کو کرش کرنے پر لگایا گیا ہے، اور جو اصل کام ہے دہشت گردی سے متعلق اس پہ اداروں کو اپنا کام جو ہے وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو کرش کرنے پر لگایا گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں خاص کر کے پی اور بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی کا فریض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو احتجاج تھا اس کے اوپر بہت دوبارہ آج بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ورکرز پہ فخر ہیں، جس طرح سے 8 فروری 2024 کو ان کے ورکرز نکلے، ووٹرز نکلے، 2025 8 فروری 2025 کو بھی انہوں نے نکل کے یہ دکھا دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپن ٹرائل، جو کہ کل ہماری پٹیشن تھی عمران خان صاحب کی، جس پہ ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو 20 مہینوں سے کسی کھلی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹرائل کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ڈیالہ جیل کے اندر جاری ہے، جہاں پہ جو ہے پک اینڈ چوز کی جاتی ہے۔ میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے، میڈیا کے سینئر لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے، ایون جو رپورٹرز ہیں ان میں بھی پک اینڈ چوز کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے وکلاء کا داخلہ بھی بند کیا جاتا ہے، اور اوپن اور پبلک کو تو ایکسیس ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئین، قانون اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو فیئر ٹرائل کے ہیں اس کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کے رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان کا برانڈ ہے جو کہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے فلاحی ادارے جو انہوں نے قائم کیے ہیں وہ عمران خان کی ذات پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، ان کے ورڈز پہ چلتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالخصوص اس بات کا متقاضی ہے کہ ریاست فارمر پرائم منسٹر کو نہ صرف ایک ٹرانسپیرنٹ اور آزادانہ ٹرائل دے، بلکہ وہ ٹرائل عام عوام میں ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ انصاف نہ صرف دیا جائے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، اور کل رات کو جو لیٹر آیا ہے یا جو عمران خان صاحب کی گفتگو آئی ہے، تھوڑا سا اب پتہ نہیں آپ کتنی دیر یہ چلا سکتے ہیں،
میں نے دیکھا ہے کچھ میڈیا پہ یہ باتیں آئی ہیں، تو یہ خوش آئند ہے کہ ہمیں تھوڑا سا میڈیا کو بھی جرأت ہو، اور ہم وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح سے کل انہوں نے اپنی آواز اٹھائی، اور جس طرح سے جوڈیشل کمیشن نے اپائنٹمنٹس کی وہ قابل اعتراض بات ہے، ہم اس پہ معترض ہیں۔ اب علی آپ کو جوڈیشری سے متعلق یا دوسری باتوں سے متعلق بریف کریں گے۔ چلیں۔ آج عمران خان صاحب نے انسانی حقوق کی پامالی پہ پھر بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جس طرح 2.5 سال سے پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں پہ تشدد کیا گیا، ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہماری پٹیشنز تھیں، ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے۔ 1.5 سال پہلے باقر نجوی صاحب نے ہماری پٹیشن تھی اس پہ فیصلہ ریزرو کیا، آج تک وہ نہیں سنایا گیا۔ پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے پاس گئے کہ ہمارے جو انسانی حقوق سے متعلقہ کیسز ہیں ان کی سنوائی کی جائے، لیکن نہیں کی گئی۔ پھر ہم قاضی فائز عیسیٰ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گئے کہ ہمارے انسانی حقوق سے متعلقہ کیسز کو سنا جائے، لیکن نہیں سنا گیا۔ ہم پھر عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کہ ہمارے انسانی حقوق سے متعلقہ کیسز کو سنا جائے۔ 2 دفعہ ہم لیٹر لکھ چکے ہیں، ہم نے پیغام بھی دیا۔ ہم استدعا کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، آپ برائے مہربانی ہمارے جو کیسز ہیں ان کو سنیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج وہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کو فکس کیا جائے انسانی حقوق۔ دوسرا جو کل رول آف لا پہ پاکستان کے وکلاء پاکستان کے طول و عرض سے پاکستان کے کونے کونے سے اسلام آباد میں آئے، انہوں نے آ کے جس طرح اسلام آباد پولیس کی طرف سے ان پہ تشدد کیا گیا اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، اور ہم شکر گزار ہیں کہ کس طرح جو فسطائیت کے باوجود وہ اسلام آباد میں آئے اور انہوں نے رول آف لا کے حوالے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا۔ ہمارے ایم این اے چنگیز کاکڑ صاحب بات کریں گے اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 سال آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہر جبر کا سامنا کیا، فسطائیت کا سامنا کیا، ظلم کا سامنا کیا۔ الحمدللہ 3 سال آپ جو گزارے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن کوئی ورکر جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں بالخصوص کل کی بات کروں گا کہ کل جو کال دی گئی تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ مؤخر کیا جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو چیلنج کی ہوئی تھی، جو پاکستان بھر کی بار ایسوسیشن اور اس پہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی جو چیلنج کی تھی، اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ججز 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہیں وہی ججز فل کورٹ بنا کر 26ویں ترمیم پر فیصلہ دے، تاکہ 26ویں ترمیم اگر سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کرتی تو صرف پورے پاکستان کو منظور تھی۔ لیکن کل جو پھر ایک دفعہ پھر عدلیہ پہ اس کی جس طرح پیکنگ کی ہے، جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ کل بائیکاٹ کرنے کے باوجود دونس دھاندلی اور سینہ زوری سے جس طرح سے ججز کو اپوائنٹ کیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کے جو 2 نمبر کے جج تھے انتہائی قابل تھے لیکن ان کو پسند نہیں تھے، اس لیے ان کو چھوڑ کر 14 نمبر کے جج کو رکھا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو نہیں رکھا گیا۔ ہم کل وکلاء پہ ہونے والی لاٹھی چارج، آنسو گیس اور دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ سارے فسطائی حربے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ وکلاء آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آئی ایم ایف کے وفد کی جوڈیشری کے اعلیٰ حکام سے جو ملاقات ہوئی ہے، آپ نے خصوصی طور پر اندر بانی پی ٹی آئی کو بریفنگ دی، ایک اور دوسرا آپ نے اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو کل پٹیشن کی ہے اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا؟ دیکھیے آئی ایم ایف کی جو وفد کی ملاقات ہے اس پہ جو رپورٹ ہوا ہے میں نے خان صاحب کو بتایا ہے، مجھے اس میں یہ حیرانگی ہے کہ یہ کہا جا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جو فگرز ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ یہ فگرز پبلک فگرز ہیں اور یہ اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی، اور عدالت کا جو سارا
कारोबार है या अदालत का जो निज़ाम है वो तो चलता ही ओपननेस के ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है। इशू ये है कि आपने कितना केसेस डिसाइड किए, कितने पेंडिंग हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन की जो 60,000 के करीब पटिशन रिपोर्टेडली पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उन पे कितने पे क्या अमल हुआ। तो ये सारी चीज़ें लोगों को आर्टिकल 19A के तहत पता लगनी चाहिए। और इसी तरह जो अगर बाहर से जो लोग ज़ाहिर है आपको फाइनेंस करते हैं, अगर वो आते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑडिट है, ये भी मैं आपको बता दूं कि सुपीरियर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑडिट है वो नहीं होता, उसमें ऑडिटर जनरल के वो उन्होंने 2 अफसर रखे हुए हैं। आज तक जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको बुलाएगी तो बाकी इदारों की तरह वो नहीं जाते। एक लाइन का स्टे ऑर्डर है और ये वो बातें हैं जिस पे हम मोतरज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, उनको अपनी किताबें खोलनी चाहिए और ये बताना चाहिए पार्लियामेंट को या कमेटियों को कि वो उनका खर्चे क्या हैं, वो पैसे कहाँ पे लगते हैं। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है साल का ये हमारे जुडिशल सिस्टम पे लगता है, वो कहाँ पे जाता है, किस तरह से खर्च होता है, ये आवाम का हक है कि उनको पता किया जाए। दूसरी बात, बाबर मलिक साहब, आपका जो सवाल है ओपन कोर्ट ट्रायल में, ये आपको पता है कि कल हमने वो पिटीशन फाइल की जिस पे नोटिस हुआ है, उसका हमारा बेसिक मतमा नज़र ये है कि 20 महीने तकरीबन हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में, और जेल के सेल से जो अदालत कायम है उसके अलावा उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उसको हम अपनी ज़बान में रुनमाई कहते हैं, यानी पब्लिकली उनकी रुनमाई पे पाबंदी है, उनकी फ़िल्म चलाने पे पाबंदी है, उनकी आवाज़, उनकी रिपोर्ट करने पे पाबंदी है। तो ये पाकिस्तान के आइन और बैनुल-अक़वामी क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक जिन उन ह्यूमन राइट कोवेनेंट्स का जिसका पाकिस्तान रियासत सिग्नेटरी है, उसके मुताबिक ये फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले जो और सबसे एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है इंसाफ की फराहमी, और ना सिर्फ फराहमी बल्कि वो फराहम होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस आपके सामने है कि उनको 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये एडमिट किया। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट और या कोर्ट्स दोबारा किसी ऐसे एडवेंचर में पड़े। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब को ऑन द स्पॉट जो है वो इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया आपकी, कॉमन पब्लिक की, लॉयर्स की एक्सेस जैसे होती थी, पहले भी हम कोर्ट प्रेमिसेस में जाते थे, हमारी तरफ से कभी एक पत्ता तक नहीं तोड़ा गया, तो वहाँ पे पेश किया जाए। बुशरा बीबी को भी ओपन कोर्ट में पेश किया जाए ताकि वो इंटरेक्ट भी कर सकें। उनको एक बाकायदा प्लान के तहत अडयाला जेल में उनके ट्रायल हो रहे हैं, एंड it's a violation of fundamental rights of the former Prime Minister that he has been kept inside the Adala jail and in incarceration. Jail trial has been conducted in a controlled atmosphere where the media pick and choose is continuing, where the pick and choose amongst the lawyers, even the senior lawyers are being stopped at the Adala jail gate. That is our basic objections. We want former Prime Minister and his spouse and all other workers and leaders to be treated in accordance with the law and the constitution and the international standards of fair trial. This is unfortunate that in Pakistan, from past 2.5 years, is a continuous gagging of courts, media, internet, which is ongoing, and no institution in Pakistan is been able to control that or take notice of that. All those judges who have been conducting a free courts without taking pressure have been trying, an effort has been implied to make them an example, and that's why the picking and choosing and court packing is continuing. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, हमारा ये हक है कि आप ओपन कोर्ट में हमारे ट्रायल करें। पाकिस्तान के तमाम हमारे जो पीटीआई के कारकुनान हैं, पाकिस्तान के हर शहरी का, पाकिस्तान के इमरान खान का, बुशरा बीबी का, हमारे रहनुमा जो कैद हैं, हमारे जो कारकुनान कैद हैं, सब के ट्रायल जो है ओपन कोर्ट में हो, ताकि इंटरनेशनल नेशनल मीडिया की एक्सेस हो और वहाँ की रिपोर्टिंग जो है वो फेयरली हो सके। और जो इमरान खान साहब का मतमा नज़र है, इसको अगर ये जिस तरह से एक प्लान के तहत उनको रोका जाता है या उनकी रिपोर्टिंग नहीं दी जाती, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A की भी खिलाफ वर्जी है। थैंक यू सर। ये बताएं कि सर पेशी सर ने पिछले दिनों जब वो आए थे अडयाला जेल तो साथी से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि आज जो मुदाखलत हो रही है यही मुदाखलत हमारे दौर में भी होती है और हमें सब पर अपनी गलतियों पर नज़रसानी करनी चाहिए और हमें सियासतदानों से मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स बानी पीटीआई अपने अलावा तमाम सियासतदानों को चोर कहते हैं। अब ये जब तक सियासी चीज़ों बात आपस में गुफ्तगू नहीं होगी, ये मसले सारे हल ये सवाल ले ली।
آپ نے حکومت سے بات چیت بند کر دی ہے, 2 خط لکھے, رسپانس نہیں آیا, تو بات چیت کس سے کریں گے آپ؟ نہیں, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انیس بھائی کی میں جو بات ہے وہ میں درست کر دوں. ہم جو موجودہ حکومت ہے اس سے ہم نے مذاکرات معطل کیے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں. ہمارا مذاکراتی کمیٹی اس میں انڈلج ہے. ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ دیا. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم ان کو چور کہتے ہیں جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, کرپشن کے سیریس الزامات ہیں, جنہوں نے آتے ہی NRO لیا, جن کا ٹوٹل فوکس جو ہے جب اپریل 2022 میں ہماری گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا, اس کے بعد ماسوائے اپنے کیس معاف کرانے کے, مقصود چپڑاسی جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ ماسوائے اپنے کیسز اپنی کرپشن کو کور فراہم کرنے کے لیے ان جو 2 خاص کر بڑی پارٹیاں ہیں ان کا اور کوئی متوازی نظر نہیں ہے. ہم اس وقت سر بالکل اپوزیشن میں جاری جو پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہوں پارلیمنٹ کے باہر ہوں, ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو ہے وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہماری گفت و شنید جاری ہے کہ ہم بیئر منیمم کنسنسس جو ہے وہ ساری پارٹیز کا لے کے ہم اس کے آگے بڑھیں اور ایک سیاسی طریقہ کار سے اپنا معاملہ کریں. اور بابر ملک صاحب, سیکورٹی ذرائع نے آپ سب کو جواب دیا تو ہے, اب یہ یا ذرائع کا جواب نہیں آیا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں. جواب تو آ گیا, ہاں نامہ نہیں آیا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, لیکن جواب تو انہوں نے آ گیا. لیکن وہ جواب کا پھر ہم نے جواب الجواب بھی دیا, ہم نے جواب الجواب بھی دیا, دوسرا خط تو وہ پھر دوسرا خط بھی آ گیا, تو شاید تیسرا بھی آ جائے, چوتھا بھی آ جائے. تو یہ تو عوام کی کنزمپشن ہے, عوام کو بتا رہے ہیں اور عوام بتا رہے ہیں صاحبان اقتدار کو کہ آپ اور عوام میں خلیج ہے اور خلیج کی وجوہات ہیں. عمران خان صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ حقائق ہیں. آپ نے شاید کہا تھا 4 شیٹیں, تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ تلخ حقائق ہیں. الفاظ حقائق کی تلخی کو کام نہیں کر سکتے. تو یہ حقائق ہیں, ان پہ تو سر آج نہیں تو کل غور کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کے لیے غور کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ وی مے ناٹ لائک دا سیزر بٹ وی آل لو روم, یعنی روم سے ہمیں بادشاہ پسند نہیں ہوگا لیکن پاکستان سے تو سب کو پیار ہوگا. سر شاہ محمود قریشی صاحب کا جملہ میں نے کوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تلخ حقائق آج بھی ہیں اور اس وقت بھی ہوتے ہیں. بالکل, یہ تو پچھلے 76 سال سے شاہ محمود صاحب جو ہیں یہ اتنی جرأت رندانہ کی وجہ سے اندر ہے نا, ورنہ ان کے اوپر کون سا الزام ہے. یہ بتائیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں حکومت میں تنقید کرتے ہیں, ایک صوبہ ان کے پاس ہے, وہاں پہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, وہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں. خان صاحب نے خود بھی کنسرن شو کیا, ایک صوبہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے, وہ پورے ملک کی بات ہے. دیکھیے ہمارا جو KP صوبہ ہے وہ واحد صوبہ چاروں صوبوں میں جو سرپلس ہے. ہمارا وہ صوبہ ہے جہاں پہ ہمارا کوئی وفاق کا قرض ہمارے ہمیں ذمہ نہیں ہے. اور ماضی سے جو ہمارے مزمل اسلم کو میں خصوصی ان کو ایفرٹ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. the way he has been working is commendable. اور علی امین صاحب نے ان کے ساتھ مل کے جو ہمارا جو KP صوبہ ہے آپ اس کی گورننس کو, ہاں دہشت گردی جو مسئلہ ہے وہ سر ہمارا ایک صوبائی لیول کا نہیں ہے. فوج سر میری بات سنیے, ہماری پارٹی ہے جہاں کے لیڈر میں یہ کریج ہے کہ وہ کرپشن ہوگی تو بندے نکالیں گے بھی. ہماری واحد پارٹی ہے جس نے سینٹ میں پیسے لینے پہ سٹنگ 20 MPs جو فارغ کیے تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی کلٹ ہے. باقی پارٹیوں میں لٹی جاؤ تو پھٹی جاؤ والا کام ہے, یہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا. جس کی کرپشن کے سالڈ ثبوت آتے ہیں اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے, کاؤنٹر چیک بھی ہوتا ہے. اور یہ صرف KP میں ہو رہا ہے, باقی کسی صوبے میں نہیں ہو رہا. وہاں پہ تو دال بنٹ رہی ہے اور جوتوں میں بنٹ رہی ہے, جس کو دل کرتا ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں. ہمارا صوبہ سرپلس ہے. اور لوکل باڈیز میں بھی یہ بھی آپ کو بتائیں کہ KP میں لوکل باڈیز کے فنڈز بھی جاری کر دیے. فیصل صاحب ایک سوال ہے, جس IMF کا وفد آیا ہے اور آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کے سب سے بڑے وکٹر ہیں, کیا PTI اس وقت کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ کرنے جائے؟ بالکل جی رابطہ کرے گی, اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہمارے JC میں جو ممبرز ہیں وہ IMF کے وفد کے ساتھ جو ہیں وہ ملاقات بھی کریں گے. اور اس ملاقات کو مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ ادھر بولیں کہ وہ ہم ملاقات بھی کریں گے. اور ہمارا جو اپنا ایک پوزیشن ہے, ہمارا سٹینس ہے, ہم نے ایک ڈوزیئر بھی تیار کیا ہے جس کو آج یحییٰ فریدی صاحب نے مینشن کیا, اور علی اعجاز صاحب نے رائٹلی یہ کہا. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری وہ پٹیشن فوراً لگائی جائے, اس پہ پروسیڈنگ کی جائے, آئینی بینچ کرے یا آئینی کمیٹی جو بھی ان کا سلسلہ ہے وہ کریں.
اور ہم IMF کے وفد کو مل کے جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھیں. جو انسانی حقوق کے پامال ہو. یہ ڈوزیئر بھی IMF کو دیں گے. ڈوزیئر جو ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے، اور جو ڈوزیئر جو ہمارے پاس جو ہمارے ثبوت ہیں، میڈیکل لیگل رپورٹس ہیں ہمارے لوگوں کی، جو 2.5 سال میں ہو رہا ہے، جو اپنا بلٹ انجریز ہیں، یہ جو سارا جو 2.5 سال میں ہوا ہے ہم نے وہ کمپائل کیا، بلکہ وہ پڑھیے اور وہ بالکل ہے. اور ایک بات کی میں بطور آج عمران صاحب، یہ آپ کے کیونکہ آئی ہے آپ کے ادارے سے، عمران خان صاحب نہ کل جو ہے وہ ڈاؤن تھے، نہ آج ڈاؤن تھے، بلکہ آج مجھے انہوں نے تھوڑی سی ڈانٹا ہے کہ بھائی تو صحیح کیوں نہیں بیٹھتا وہاں پہ میڈیا میں، صحیح ہو کے بیٹھا کر، تو اس طرح کیوں بیٹھتا ہے. ہی واز ناٹ ڈیٹڈ. کل کہا گیا کہ وکلا یاد کرا رہے تھے، وکلا لقمے دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر باہر ہو رہی ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کو اس طرح سے انفارم نہیں کیا جاتا، تو وہ ہم کرتے ہیں. کو پہلی دفعہ نہیں ہوا. عمران خان اسی طرح ہی کھڑا ہے جس طرح بنی گالا میں تھا. لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ وہ ڈاؤن ہے. عمران خان پہلے دن بھی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں دانے تھے ہے، بالکل تگڑا ہے اور سب سے پرعزم ہے، اس لیے تو اس کو باہر نہیں نکالتے. اگر ہو تو اوپن کورٹ میں پیش کریں. تھینک یو سر.